بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس ایک مبارک مہینہ ماہ محرم شریف جو اسلامی نیا سال بھی ہے تشریف لا رہا ہے۔ آئیے اس مقدس مہینے میں کچھ عمل پڑھنے کے لیے فقیر آپ کی نظر کر رہا ہے۔ ایک تو عمل سورہ یاسین شریف کا ہے کہ ہر روز اس کو کم از کم چاند رات سے شب عاشورہ کے دن تک 11 سے پہلے جو ہے 72 مرتبہ پڑھ لے، یعنی ہر روز ایسا کر لے کہ 7 مرتبہ پڑھے اور 10ویں دن جو ہے 9 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح سے 72 بنے گے۔ اور یاسین کے جو عدد ہیں یا کے 10 سین کے 60 اور 2 نقطے تو 72 بنتے ہیں۔ تو اور اس کو پڑھ کر اس کا ثواب شہیدان کربلا والوں کو ایصال ثواب کریں، اور پھر ساری زندگی روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو اپنے ورد میں ایک بار رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی اور شہیدان کربلا والوں کے خاص فیضان سے اور ان کی برکت سے مستفیض ہوگا۔ یوں تو سورہ یاسین شریف کی بے شمار فضیلت ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ ایسے ہی سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا جو شخص پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ جس نے دن کی ابتدا یاسین شریف سے کرے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین شریف کی تلاوت کریں، اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جو شخص رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کرے اسے صبح تک کی آسانی دی گئی، یعنی بلاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ
سے مروی ہے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین شریف آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو قلابہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کی جس نے اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے بھوک کے وقت پڑھی وہ سیر ہو جائے گا، جو راستہ بھول جانے کے وقت پڑھے اسے راستہ مل جائے گا، جو گم شدہ چیز کے لیے پڑھے اسے پا لے گا، اور جو جس کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی وہ اسے کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہمارے یہاں دیکھیے، شادی وغیرہ میں لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سے موقع پر کہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ یاسین شریف کی کتنی فضیلت ہے، جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اس پر نرمی کی جائے گی، جس نے کسی ایسی عورت کے پاس اس کی تلاوت کی جس پر بچے کی ولادت تنگ ہو اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے وہ ایک پیالے میں زعفران سے لکھے پھر اس سے پی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا پانے کے لیے کسی بھی شب یعنی رات میں یاسین شریف کی تلاوت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس طرح سے سورہ یاسین شریف جو ہے پڑھیں۔ ایک تو یہ عمل، 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کا ثواب، نماز کا ثواب تمام انبیاء اولیاء بالخصوص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شہیدان کربلا، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، غوث پاک، اور جس کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں کریں۔ اس طرح آپ 10 دن میں جو ہے 7 مرتبہ 9 دن تک پڑھیں، اور 10ویں دن عاشورہ کے دن جو ہے باقی دن 9 دن جو ہے 7 مرتبہ پڑھیں، اور عاشورہ کے دن 9 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 72 ہوگی، اور سورہ یاسین کے جو عدد ہے وہ بھی 72 ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کو اور بھی بینیفٹ انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے مل جائے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا عمل جو ہے فقیر آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ عمل نہیں کر پائیں گے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ سارے عمل اس ایام جو ہے ان 10 ایام میں کر لے تو بہت اچھا رہے گا، اس کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور دوسرا عمل جو ہے درود تاج کا ہے۔ جی ہاں، درود تاج کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، جیسا کہ دل کی صفائی کے لیے درود تاج بہت مجرب ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو گناہوں کی بیماری ہو گئی ہے، درود تاج تو اس کو پڑھیں۔ حضور کی زیارت کے لیے 170 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح جادو، آسیب، جن، شیاطین، وبا، چیچک، فساد اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں میں 11 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ روزی میں کشادگی کے لیے 7 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ہمیشہ وظیفہ رکھے، اور اس کے علاوہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی 21 کھجوروں پر 7 مرتبہ دم کرے، اور ہر دن 1 کھجور اس کو کھلائے، پھر اس کا شوہر اور بیوی دونوں صحبت کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے صاحب اولاد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے درود تاج کی بھی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ جو ہے اس کو 72 مرتبہ پڑھ لیں، یا 92 مرتبہ پڑھ لیں، یا 72 مرتبہ پڑھ لیں۔ 92 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ مفید ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ
آپ کو پڑھنے سے کیا کیا مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی زیارتیں بھی نصیب ہونے لگیں، تو آپ اس کو 92 مرتبہ یا 72 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت یا نفل کی نیت کریے، ان تمام وظائف کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا عمل درود تاج کا ہو گیا۔ اب درود تاج ایک ایسا عمل ہے جو عورتیں ایام مخصوصہ میں ہیں، وہ لوگ جو ہے درود یاسین شریف نہیں پڑھ سکتی، لیکن درود تاج وہ پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بھی اس کو پڑھیں، یا تو 72 مرتبہ یا 92 مرتبہ۔ میرے علم میں 92 مرتبہ مفید ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے عدد جو ہے وہ 92 ہیں، اور شہیدان کربلا کی نسبت سے 72، اور حضور کے اسم احمد سے وہ 53 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی 53 مرتبہ بھی۔ جو 92 پڑھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، پھر اس سے کم فضیلت والی بات ہے کہ 72 پڑھے، اس سے کم یہ ہے کہ 53 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور عمل فقیر آپ کو ان 10 دنوں میں دے رہا ہے، وہ یہ کہ آپ درود ابراہیم جو ہے وہ بھی ہر شخص پڑھ سکتا ہے، اور ایام مخصوصہ میں پڑھ سکتی ہیں۔ درود ابراہیم کی بھی اپنی بڑی فضیلتیں ہیں، خود حدیث پاک سے درود ابراہیم ثابت شدہ ہے، جیسا کہ درود شریف اللہم صلی علی پڑھنے سے اس کی عمر اچھے کاموں میں گزرے گی۔ درود ابراہیم وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس درود ابراہیم کو جو ہے آپ ایک عدد کے مطابق پڑھیں، اور وہ عدد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 145 مرتبہ پڑھیں، 145 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھیں، اللہم صلی علی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ والی درود۔ اور ایک آخری عمل اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس میں جو ہے ہر رکعت میں جو ہے 72 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے، یا پھر 40 کر کے پڑھ لے، آدھا کر کے پڑھ لے دونوں رکعتوں میں، جیسا بھی اس کو ممکن ہو۔ بہرحال وہ 2 رکعت میں کر لے یا پھر 4 رکعت میں کر لے، جیسا اس کو ممکن ہو۔ 72 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کا ثواب جو ہے وہ شہیدان کربلا اور تمام بزرگان دین اولیاء العظام کو، پنجتن پاک کو، غوث پاک کو ایصال کرے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو اس سال ہے وہ اب جو ہے ختم ہوتی نظر آئیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ جو کوئی آصف زدہ ہے، ان عمل کے کرنے کی برکتیں آپ کو اتنی معلوم ہوں گی کہ آپ خود مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ فقیر کے یہ بتائے ہوئے عمل آپ کر کے دیکھیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو دین دنیا کی دونوں فائدے نصیب ہوں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ میری آپ بات سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ان تمام فیض و برکات سے آپ مستفیض ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ان عملیات کو ان خاص ایام میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو اور بھی اچھی دینی معلومات اور روحانی باتیں نصیب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔